بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاکس کا اور لاکس بیٹا ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ اور ان سے توریت سیکھی ہے۔ ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عمر یسالون، سورہ اخلاص اور موعظتین والشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا، ہم روزہ نماز نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پشتوں تک کھائے گی، بس اس کے بعد ہی اللہ کا غضب آیا، جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور 1 تولہ جو کا پانی نلکی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا، کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے، اسی طرح سوکھ کر ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں بھی تمہیں یاد رہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔